کے بعد، کافی لمبی خیر حاضری کے بعد میں آپ کی خدمت میں پھر سے حاضر ہوں۔ امید ہے آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں شکاریات سیریز میں ایک اور زبردست کہانی جس کا عنوان ہے خونی مگرمچھ، اور اس کے مصنف ہیں ٹام شچلنگ۔ شکار کی اصطلاح میں آدم خور اس شیر یا چیتے کو کہا جاتا ہے جو دوسرے جانوروں کو چھوڑ کر صرف آدمی کے گوشت پر گزارا کرتا ہے۔ یہ قیاس کرنا بھی صحیح نہیں کہ تمام شیر اور چیتے آدم خور ہوتے ہیں۔ فطری طور پر یہ درندے انسان سے خوف کھاتے ہیں اور اس وقت حملہ کرتے ہیں جب انہیں چھیڑا جائے، لیکن ایک مرتبہ آدمی کا خون ان کے منہ لگ جائے تو پھر یہ زندگی کے آخری لمحے تک انسان کا پیچھا نہیں چھوڑتے۔ بعض شیر بوڑھے ہو جانے پر آدم خور بن جاتے ہیں کیونکہ چار پایا جانوروں کو شکار کرنے کے لیے جس چستی اور پھرتی کی ضرورت ہوتی ہے وہ ان میں باقی نہیں رہتی۔ اس کے برعکس انسان کا شکار کرنے میں زیادہ جدوجہد نہیں کرنی پڑتی۔ پہلے پہل ایسے درندے بستیوں کے قریب رہنے لگتے ہیں اور آوارہ گایوں، بھینسوں، بکریوں اور کتوں کو اپنا لقمہ بناتے ہیں۔ اس کے بعد انسانوں کی باری آتی ہے۔ لیکن شیروں اور چیتوں کے علاوہ دنیا میں اور بھی ایسے حیوان ہیں جن پر آدم خوری کا اطلاق کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر مگرمچھ کو لے لیجئے۔ اگرچہ آدم خور مگرمچھ کی دہشت اتنی زیادہ نہیں ہوتی جتنی آدم خور شیر کی ہوتی ہے، تاہم وہ بے حد خطرناک ثابت ہوتا ہے اور کئی سو افراد کو اپنا لقمہ تر بنا لیتا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ شیر مگرمچھ کی نسبت زیادہ وسیع علاقے پر حکومت کرتا ہے اور جہاں جی چاہے جا سکتا ہے، مگر مگرمچھ اسی دریا یا ندی میں رہنے پر مجبور ہے جہاں اس نے پہلے پہل انسانی شکار کیا ہو۔ اب میں ایک آدم خور خونی مگرمچھ کی داستان آپ کو سناتا ہوں جس نے عرصہ دراز تک اپنی ہلاکت خیز سرگرمیوں سے دہشت پھیلا رکھی تھی۔ یہ مگرمچھ دریائے موسیٰ کے ایک زیریں حصے میں رہتا تھا۔ میں نے اس کے متعلق جب معلومات جمع کیں تو پتہ چلا کہ وہ محض اتفاقیہ طور پر آدم خور بن گیا، ورنہ اس سے پہلے وہ بڑا امن پسند اور الگ تھلگ رہنے والا جانور تھا۔ قصہ یہ ہوا کہ اس دریا میں کہیں سے ایک مادہ مگرمچھ آ گئی جس کے پیچھے پیچھے ایک اور نر مگرمچھ چلا آیا، اور دریا میں اس مقام پر اس نے رہائش اختیار کر لی جہاں پہلے سے یہ مگرمچھ رہتا تھا۔ ایک روز ان دونوں رقیبوں کا آمنا سامنا ہو گیا۔ نہایت خون ریز جنگ ہوئی جس میں باہر سے آنے والا مگرمچھ ہلاک ہو گیا۔ میرے ملازم خاص ہاشم نے بتایا کہ دریائے موسیٰ میں پہلے کئی مگرمچھ رہتے تھے، لیکن ہمارے اس خونخوار آدم خور مگرمچھ نے سب کو مار مار کر وہاں سے بھگا دیا۔ وہ دراصل دریا پر بلا شرکت غیرے قابض رہنا چاہتا تھا، اور ویسے بھی یہ مگرمچھ کی فطرت ہے کہ وہ اپنی جنس کے جانور کو اپنے علاقے میں آتے نہیں دیکھ سکتا، خود کہیں اور چلا جاتا ہے یا اسے مار ڈالتا ہے۔ نر مگرمچھ تو ایک دوسرے کے جانی دشمن ہوتے ہیں، البتہ مادہ مگرمچھ اتنی تندخو اور جھگڑالو نہیں ہوتی، چنانچہ کئی مادہ مگرمچھ ایک ہی جگہ آسانی سے رہتی ہیں اور جھگڑا اس وقت ہوتا ہے جب ان کے درمیان کوئی نر مگرمچھ آ جائے۔ یہ مگرمچھ جس کا میں ذکر کر رہا ہوں کوئی معمولی مگرمچھ نہ تھا، نہایت ہی قوی، بے رحم اور شریر جانور تھا۔ اس کی پوری لمبائی 16 فٹ سے بھی نکلتی ہوئی تھی۔ دریا کی پرسکون اور خاموش لہروں کے ساتھ ساتھ اس طرح تیرتا کہ ہلکی سی آواز بھی پیدا نہ ہوتی تھی، اور بے خبری میں اپنے شکار کو جبڑوں میں دبوچ کر تہہ میں اتر جاتا تھا۔ اس کے جسم پر زخموں کے نشانات مجھے دکھائی نہیں دیے۔ اس کی خونخواری اور مزاج کی سختی سے یہ اندازہ ہوتا تھا کہ وہ کئی معرکے سر کر چکا ہے اور آسانی سے قابو میں آنے والا نہیں ہے۔ میں نے سب سے پہلے اس موذی کا ذکر ایک تانی یعنی کسان کی زبانی سنا جو اپنے مویشیوں کو ندی پر پانی پلا کر واپس آ رہا تھا۔ دریائے موسیٰ کی ایک معاون ندی ہے جس کا نام میں اس وقت بھول رہا ہوں،
وہاں ارد گرد کے دیہاتی کسان اپنی گایوں بھینسوں کو پانی پلانے کے لیے جایا کرتے تھے۔ اس ندی میں کبھی کوئی مگرمچھ نہیں دیکھا گیا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ یہاں مچھلیاں نہ ہونے کے برابر تھیں۔ شروع میں کسان یہ کیا کرتے تھے کہ مویشیوں کو ندی پر لے جانے سے پہلے پانی کو خوب غور سے دیکھ لیتے تھے کہ کہیں کوئی مگرمچھ چھپا ہوا تو نہیں ہے، مگر تھوڑے ہی عرصے میں ان کا یہ خدشہ دور ہو گیا اور وہ بے دھڑک مویشیوں کو وہاں لے جانے لگے۔ ایک روز کیا ہوا کہ ایک کسان اپنی خوبصورت اور موٹی تازی گائے کو پانی پلانے لایا۔ گائے بہت پیاسی تھی، دور ہی سے ندی کو دیکھ کر دوڑتی ہوئی گئی اور پانی میں منہ ڈال دیا۔ کسان بھی پیچھے پیچھے آ رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ گائے کے پانی میں منہ ڈالتی ندی کے دوسرے کنارے پر پانی میں ہلچل سی پیدا ہوئی، لہریں اور بلبلے سے اٹھے، اور پھر اس نے ایک بہت بڑا مگرمچھ دیکھا جو اپنا غار سا منہ کھولے گائے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ کسان نے مگرمچھ کو دیکھتی دہشت زدہ ہو کر چیخ ماری اور گائے کو پیچھے ہٹانے کے لیے دوڑا، مگر بے سود۔ مگرمچھ نے چشم زدن میں گائے کی گردن دبوچ لی اور اسے پانی میں گھسیٹنے لگا۔ گائے بھی ہٹی کٹی تھی، وہ پیچھے ہٹنے کے لیے پورا زور لگا رہی تھی۔ کسان نے گائے کی دم پکڑ لی اور مدد کے لیے چلانے لگا، مگر وہاں کون اس کی مدد کو آتا۔ گائے اس اثنا میں لہو لہان ہو چکی تھی اور جو ہی اس کی قوت کم ہوئی، مگرمچھ ایک ہی جھٹکے میں اسے اپنے ساتھ پانی کی تہہ میں لے گیا اور بدنصیب کسان روتا پیٹتا اپنے گھر چلا آیا۔ دوسرے روز جب کئی لوگ وہاں پہنچے تو انہوں نے ندی کے کنارے ایک درخت کی جڑوں کے پاس اسی گائے کی ہڈیاں اور بچا کھچا گوشت دیکھا۔ اس حادثے کے بعد کسانوں نے اپنے مویشیوں کو ندی پر لے جانا بند کر دیا اور بامر مجبوری جاتے بھی تھے تو پہلے شور و غل مچا کر اور پانی پر لاٹھیاں مار مار کر مگرمچھ کو وہاں سے بھگا دیا کرتے تھے۔ شروع میں تو مگرمچھ خوفزدہ ہو کر ندی میں کسی اور طرف نکل جاتا تھا، لیکن بعد میں جب وہ بھوکا مرنے لگا تو اس نے اپنی فطری مکاری سے کام لیا۔ اب وہ روز کی شور و غل اور ہنگاموں کا عادی ہو گیا تھا۔ آخر ایک روز اس نے پھر وار کیا۔ چرواہے حسب معمول اپنے مویشیوں کو پانی پلانے ندی پر لائے۔ پہلے تو انہوں نے ندی میں لاٹھیاں ڈال ڈال کر اور خوب غل مچا کر اپنی جانب سے مگرمچھ کو بھگا دیا، لیکن مگرمچھ ندی کی تہہ میں دم سادے پڑا رہا۔ گائیں بھینسیں پانی پینے لگیں۔ مگرمچھ نہایت آہستہ آہستہ پانی کی تہہ سے ابھرا اور سطح پر آ گیا۔ اس نے اپنا جسم پانی کے اندر ہی رکھا، صرف آنکھیں باہر نکال لیں۔ ذرا فاصلے پر ایک گائے علیحدہ کھڑی پانی پی رہی تھی۔ چالاک مگرمچھ نیچے ہی نیچے تیرتا ہوا اس کی طرف گیا اور پھر بجلی کی سرعت سے گائے کی گردن اپنے بھاری اور مضبوط جبڑے میں دبوچ کر اسے پانی میں لے گیا۔ دوسری گایوں نے اسے دیکھا تو دہشت زدہ ہو کر وہاں سے بھاگیں۔ اس اثنا میں چرواہے بھی ہوشیار ہو گئے، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ مگرمچھ ان کی پہنچ سے باہر تھا۔ سماٹرا کے ان کسانوں کو توہم پرستی نے گھیر رکھا ہے۔ یہ لوگ بھوت پریت اور بدروحوں پر اتنا یقین رکھتے ہیں کہ بیان سے باہر ہے۔ چنانچہ مگرمچھ نے جب 2-3 وارداتیں کیں تو اس کے بارے میں خود بخود یہ فرض کر لیا گیا کہ یہ کوئی شیطانی بلا ہے۔ یہ فرض کر کے ان لوگوں نے اپنے مویشی وہاں لے جانے بند کر دیے۔ انڈونیشیا کے لوگ فطری طور پر مگرمچھوں سے خائف رہتے ہیں، البتہ بعض ایسے شکاری بھی ہیں جو مگرمچھوں کو زندہ پکڑنے میں اپنا جواب نہیں رکھتے۔ ان کو مقامی زبان میں حاجز کہا جاتا ہے۔ یہ لوگ مگرمچھ کو بوجا کہتے ہیں۔ اس موقع پر میں ایک عجیب و غریب اور نہایت پراسرار رسم کا ذکر کرتا ہوں جو میں نے انڈونیشیا کے سوا دنیا کے کسی اور ملک میں نہیں دیکھی۔ یہ رسم اس وقت ادا کی جاتی ہے جب مگرمچھ آدم خور ہو جاتا ہے اور کئی جانوں کو اپنا نوالا بنا چکا ہوتا ہے۔ ایک خاص دن مرد، عورتیں اور بچے سینکڑوں کی تعداد میں اس دریا پر جاتے ہیں جہاں آدم خور مگرمچھ رہتا ہے۔ ایک حاجز کے پاس بانس کی تیلیوں اور کھچیوں کی بنی ہوئی ٹوکری ہوتی ہے جس میں مرغیوں کے انڈے، چند خوشبودار پودے،
सुलगता हुआ लोबान और एक सफ़ेद मुर्गा रख कर उसे दरिया में फेंक दिया जाता है। इसके बाद ये लोग अपनी ख़ास ज़ुबान में कोई दुआ पढ़ते हैं। दुआ में खुदा से इल्तिजा की जाती है कि इस शैतानी बला को दूर कर दे जो इंसानों को अपना लुक़मा बना रही है। दुआ मांगने के चंद रोज़ बाद एक मरतबा फिर दरिया के किनारे सैकड़ों अफराद का मजमा लगता है और सब लोग ज़ोर ज़ोर से दुआएं मांगते हैं। ये मंजर नहायत ही अजीब होता है और फिर वो आदमखोर मगरमच्छ आहिस्ता आहिस्ता दरिया की तह से निकलकर किनारे की तरफ इस तरह आ जाता है जैसे कोई नादीदा क़ुव्वत उसे पकड़ कर घसीटे ला रही है। इसके बाद जोश व खरोश से भरा हुआ हुजूम मगरमच्छ पर टूट पड़ता है और उसे वहीं हलाक कर दिया जाता है। इस किस्म के वाक़यात बहुत से लोगों ने अपनी आँखों से देखें, ताहम ये बताया नहीं जा सकता कि ऐसा क्यों होता है और वो कौन सा जादू है जो एक खूंखार और मर्दमखोर मगरमच्छ को इतने आदमियों के सामने बेबस कर देता है। अब मैं अपने किस्से की तरफ लौटता हूँ। दरियाए मूसा में रहने वाले मगरमच्छ ने जिन गायों को हलाक किया था वो खासी कीमती और ख़ूबसूरत गायें थीं और उनके मालिक बेचारे थे भी बड़े गरीब। उन पर तो गोया आसमान टूट पड़ा। इस ज़माने में एक यूरोपियन शिकारी उस इलाके में आया हुआ था। किसानों ने उससे मगरमच्छ को मारने की दरख्वास्त की। शिकारी साहब ने मगरमच्छ के शिकार का वही पुराना हरबा इस्तेमाल करना चाहा। उन्होंने मगरमच्छ के रहने की जगह तलाश की, फिर इसके करीब ही फंदा लगाकर एक मुर्दा बंदर को बांध दिया। उनका ख्याल था कि मगरमच्छ जब बंदर को हड़प करने आएगा तो फंदे में फंस जाएगा और फिर वो उसे आसानी के साथ गोली का निशाना बना सकेंगे। लेकिन मगरमच्छ इतना यार निकला कि उसने इधर का रुख भी ना किया बल्कि दूर ही दूर फिरता रहा। बाज़ औक़ात वो दरिया के किनारे पानी पीते हुए बंदरों को भी झपट कर दबोच लेता। आखिरकार शिकारी साहब ने कई रोज़ के इंतज़ार के बाद एक ज़िंदा बंदर को फंदे के करीब बांधा और दरिया के किनारे ज़रा फासले पर झाड़ियों के अंदर एक आदमी को निगरानी के लिए बिठा दिया कि जो ही मगरमच्छ फंदे में फंस जाए वो फ़ौरन शिकारी को ख़बर दे। दोपहर के वक्त उस शख्स ने देखा कि दरिया में एक बहुत बड़ा मगरमच्छ तैरता हुआ आहिस्ता आहिस्ता किनारे की तरफ आ रहा है। उसकी निगाहें उस बंदर की तरफ गड़ी हुई हैं जो फंदे के करीब बंधा हुआ दहशत से चीख रहा है। मगरमच्छ पानी में रेंगता हुआ बंदर की तरफ बढ़ा। उसका जबड़ा यूं खुला हुआ था जैसे बंदर को निगल लेने के लिए बेताब है, मगर फ़ौरन ही वो रुका और तेज़ी से वापस पानी में घुस गया। शायद उसने महसूस कर लिया था कि अगर वो ज़रा और आगे बढ़ा तो जाल में फंस जाएगा। लेकिन रात की तारीकी में मगरमच्छ भूख से बेताब होकर फिर उधर आया और बंदर को जबड़े में दबोच कर ले गया। मगरमच्छ इतना कवी था कि उसने फंदे को भी तोड़ दिया। बंदर की चीखें सुनकर निगरानी करने वाला शख्स दौड़ा गया और शिकारी को इत्तला की। शिकारी साहब फ़ौरन अपनी राइफ़ल और लालटेन के साथ मौका वारदात पर आ धमके और मुआयना करने से एहसास हुआ कि मगरमच्छ को मारना इतना आसान काम नहीं है। अब उनके सामने इसके सिवा और कोई तदबीर ना थी कि कश्ती में सवार होकर दरिया को छान मारें और मगरमच्छ जहाँ भी मिले उसे अपनी राइफ़ल का निशाना बना दें। लेकिन मगरमच्छ तो शिकारी साहब से भी ज़्यादा बाखबर और चालाक साबित हुआ। 2 रोज़ तक वो उसकी तलाश में दरिया में कई मील तक निकल गए, लेकिन उसका कहीं सुराख ना मिला। शिकारी बहुत परेशान हुआ और अब उसे भी यकीन हो चला था कि वो मगरमच्छ ज़रूर कोई बदरू है। इसमें शक नहीं कि दरियाए मूसा में उसे कई और मगरमच्छ दिखाई दिए, मगर वो सब के सब बहुत छोटे थे, इसलिए शिकारी ने उन्हें हलाक करना मुनासिब ना समझा। आखिर वो मायूस होकर और उस मगरमच्छ को हलाक करने की हसरत दिल में लिए किसी और जानिब चला गया। कहने को तो शिकारी मैं भी हूँ, मगर नामालूम मुझे क्यों इब्तिदा ही से इन मगरमच्छों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैं सोचता था भला पानी के इस जानवर का शिकार खेलना कहाँ की बहादुरी है। मैं तो शेरों और चीतों, दरियाई घोड़ों, गेंडों और जंगली भैंसों का आशिक हूँ और उन्हीं से 2-2 हाथ करने में मज़ा आता है। इस बिना पर मैंने इस मगरमच्छ में आदतन कोई दिलचस्पी नहीं ली। एक रोज़ शाम के वक्त मैं कमरे में बैठा अपनी राइफ़ल साफ़ कर रहा था कि हाशिम ने अजीब ख़बर सुनाई। किस्सा यह था कि दरियाए मूसा से
کئی میل دور ایک گاؤں کی عورت کو مگرمچھ نے ہڑپ کر لیا۔ بدنصیب عورت سر شام جنگل میں سے گزر کر نہ جانے کدھر جا رہی تھی۔ دریا قریب ہی تھا۔ اس نے سوچا ذرا منہ ہاتھ دھو لوں، لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ دریا کے کنارے مگرمچھ کی شکل میں موت اس کا انتظار کر رہی ہے۔ جو ہی اس نے پیر پانی میں ڈالے، ظالم مگرمچھ جو پہلے ہی سے شکار کی تلاش میں بیٹھا تھا فوراً بجلی کی مانند جھپٹا اور اسے پانی میں گھسیٹ لیا۔ رات گئے تک جب وہ عورت گھر نہ پہنچی تو گاؤں والوں کو تشویش ہوئی۔ اس کا خاوند 2-3 آدمیوں کو ساتھ لے کر دریا کے کنارے جنگل میں کافی دور تک اسے تلاش کرتا رہا۔ ایک جگہ انہیں تنکوں کی ٹوکری ملی جس میں بہت سی جڑی بوٹیاں اور پھول بھرے ہوئے تھے۔ خاوند نے اپنی بیوی کی ٹوکری فوراً پہچان لی کیونکہ وہ جڑی بوٹیاں چننے ہی جنگل میں گئی تھی۔ آخر یہ لوگ رو پیٹ کر گھر واپس چلے آئے۔ 3 روز بعد اسی گاؤں کے ایک شخص کو دریا کے کنارے اس عورت کے بھیگے ہوئے کپڑوں کی دھجیاں پڑی ملی۔ مگرمچھ کا یہ پہلا انسانی شکار تھا۔ جس گاؤں کی وہ عورت تھی وہاں اس مگرمچھ کے خلاف غم و غصے کی زبردست لہر دوڑ گئی۔ یہ لوگ پیشے کے لحاظ سے ماہی گیر تھے۔ انہوں نے دریا پر دھاوا بول دیا۔ بہت سے ماہی گیر نیزے اور کلہاڑیاں سنبھالے اپنی کشتیوں میں بیٹھے اور مگرمچھ کی تلاش میں پھرنے لگے۔ دریا کے کنارے پر دور دور تک انہوں نے جال لگائے، پانی میں بڑے بڑے کانٹ گوشت کے ٹکڑے لگا کر پھینکے، مگر یہ ساری کوششیں بیکار گئیں۔ مگرمچھ ان کے قابو میں نہ آیا۔ اس نے کئی جال توڑ دیے اور کانٹے گھسیٹ گھسیٹ کر لے گیا۔ اس کی ان حرکتوں سے ظاہر ہو گیا تھا کہ وہ بہت زیادہ قوی اور نڈر ہو چکا تھا۔ 2 ہفتے بعد اسی دریا پر مگرمچھ نے ایک بھینس کو ہلاک کیا، پھر گاؤں کے نمبردار کے پالتو کتے کو ہضم کر گیا۔ ماہی گیروں کے بچے دریا میں اکثر اپنی چھوٹی چھوٹی کشتیوں میں بیٹھ کر مچھلیاں پکڑا کرتے تھے۔ اگرچہ ان بچوں کو دریا پر جانے سے روک دیا گیا تھا، لیکن پھر بھی بعض شریر بچے چھپ چھپا کر چلے جاتے تھے۔ ایک روز 2 بچے گھر واپس نہ آئے تو گاؤں میں ایک بار پھر سراسیمگی پھیل گئی۔ لوگ ان کی تلاش میں نکلے۔ گاؤں سے کئی میل دور دریا میں ان لڑکوں کی کشتی اکیلی تیرتی پائی گئی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ عورتوں اور بچوں اور اکیلے دکیلے آدمی نے دریا کے قریب سے گزرنا چھوڑ دیا۔ لوگ پانی لینے یا مویشیوں کو پلانے جاتے تو گروہوں کی شکل میں مسلح ہو کر جاتے۔ بعض لوگوں کا خیال تھا کہ جانوروں اور انسانوں کو ہلاک کرنے کا کام ایک مگرمچھ کا نہیں بلکہ کئی مگرمچھوں کا ہے، تاہم وہ اس بات کا کوئی ثبوت نہیں دے سکتے تھے۔ عموماً رائے یہی تھی کہ ان ہلاکت خیز سرگرمیوں میں ایک ہی مگرمچھ مصروف ہے جسے وہ قاتل مگرمچھ کہتے تھے۔ مشرقی اور مغربی مونسون ہواؤں کے زمانے میں ہم نے اس مگرمچھ کے متعلق کوئی خبر نہیں سنی کہ وہ کہاں ہے اور اس نے کس کس کو ہلاک کیا۔ ہاشم مجھ پر بار بار زور دیتا تھا کہ اس مگرمچھ کو تلاش کرنا چاہیے۔ اس کا خیال تھا کہ مگرمچھ نے شاید شادی رچا لی ہے اور وہ مادہ مگرمچھ کے ساتھ کسی اور طرف نکل گیا ہے۔ 1-1.5 ماہ بعد جب لوگ مگرمچھ کو تقریباً فراموش کر چکے تھے، یکایک ایک ماہی گیر نے یہ لرزہ خیز خبر سنائی کہ اس نے ایک بہت بڑے مگرمچھ کو دریا کے کنارے ریت پر آرام کرتے دیکھا ہے۔ ماہی گیر اپنی کشتی میں بیٹھا دریا میں مچھلیاں پکڑنے جا رہا تھا۔ ہاشم نے جب یہ خبر سنی تو وہ مگرمچھ کو دیکھنے کے لیے بے چین ہو گیا اور اس نے مجھے بھی ساتھ چلنے پر مجبور کر دیا۔ آخر ہم نے ایک کشتی اور 2 مشاک ملاحوں کا انتظام کیا اور مگرمچھ کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے۔ دریا میں کئی گھنٹوں کے مسلسل سفر کے بعد ہم اس گاؤں کے قریب پہنچے جہاں ماہی گیر نے مگرمچھ کو کنارے پر آرام کرتے دیکھا تھا۔ ہماری ملاقات یہاں اس ماہی گیر سے ہوئی اور اس نے مگرمچھ کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کا واقعہ تفصیلاً سنایا۔ ارے صاحب، اتنا بڑا مگرمچھ میں نے اپنی پوری عمر میں کبھی نہیں دیکھا۔ میں مزے مزے میں اپنی کشتی چلا رہا تھا، یکایک بائیں جانب جو دیکھتا ہوں تو کنارے کے بالکل قریب ہی ریت پر وہ لیٹا ہوا تھا، بالکل بے حس و حرکت۔ اسے دیکھتے ہی میرے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ میں نے چپو تیزی سے چلانے شروع کیے اور پلٹ کر اس کی طرف بھاگا۔
تو وہ آہٹ پا کر فوراً ہی ہوڑاب سے پانی میں گھس گیا۔ دوسرے روز دوپہر کے وقت ہم نے اس مقام کا معائنہ کیا جہاں مچھیرے نے مگرمچھ کو دیکھا تھا۔ دریا کی کچھ گیلی اور کچھ خشک ریت پر مگرمچھ کے پنجوں اور دم کے نشانات واضح تھے، اور یہ نشانات کنارے کے قریب قریب دور تک دلدلی زمین میں چلے گئے تھے۔ ان نشانات کا تعاقب کرنے میں ہمیں بڑی مصیبت کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ جس قدر آگے بڑھتے جاتے تھے زمین اسی قدر نرم اور دلدلی ہوتی جاتی تھی، حتیٰ کہ ہمارے ٹخنوں تک دلدل آتی تھی۔ جمی ہوئی کائی اور سڑے ہوئے پودوں اور گھاس کی بدبو نے ہمارا دماغ اڑا کر رکھ دیا تھا، لیکن مگرمچھ کا ٹھکانہ ڈھونڈنے کی جستجو آگے بڑھنے پر مجبور کر رہی تھی۔ ہاشم رائفل تھامے آگے چل رہا تھا۔ ہم اب اپنے ملاحوں اور کشتی کو 1 میل پیچھے چھوڑ آئے تھے۔ یکا ہاشم رکا اور منہ اٹھا کر فضا میں کچھ سونگھنے کی کوشش کرنے لگا۔ پھر وہ مڑا اور کہنے لگا، مالک، کیا آپ کو سڑے ہوئے گوشت کی بدبو نہیں آ رہی؟ اب میں نے بھی منہ اٹھا کر ناک سے زور کا سانس کھینچا۔ بلا شبہ سڑے ہوئے گوشت کی ناگوار بدبو فضا میں پھیلی ہوئی تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ مگرمچھ کا ٹھکانہ قریب ہی موجود ہے، کیونکہ وہ سڑا ہوا گوشت چھپا کر کسی گڑھے میں رکھتا ہے اور کئی روز تک کھاتا رہتا ہے۔ اب ہم اور احتیاط سے آگے بڑھنے لگے۔ سورج عین ہمارے سر پر چمک رہا تھا اور ہمیں اطمینان تھا کہ مگرمچھ اس وقت اپنے گھر میں آرام کر رہا ہوگا۔ گھر سے باہر وہ عموماً سورج طلوع ہوتے وقت یا غروب ہوتے وقت نکلتا ہے اور اسی وقت شکار کرتا ہے۔ باقی وقت وہ ریت پر لیٹ کر کیلولہ کرنے میں گزار دیتا ہے۔ ویسے بھی دوپہر کے وقت مگرمچھ کے قوا مضمحل ہوتے ہیں اور وہ زیادہ پھرتی کا مظاہرہ کرنے کے قابل نہیں ہوتا۔ نہایت گہری دلدل اور کیچڑ سے گزرتے ہوئے جہاں قدم قدم پر خودرو پودے اور جمی ہوئی گھاس ہمارا راستہ روکتی تھی، ہم نے آخر کار مگرمچھ کا گھر تلاش کر ہی لیا۔ یہ 20 فٹ چوڑا اور 30 فٹ لمبا ایک نشیبی گڑھا تھا، جس میں خشک پتے، جھاڑیاں، گھاس پھوس، کیچڑ اور مرے ہوئے جانوروں اور پرندوں کی ہڈیاں اور سڑا ہوا گوشت جمع تھا، اور ایک ناقابل برداشت بدبو اس میں سے اٹھ رہی تھی۔ ہم نے اپنی رائفلیں تان لیں، رومال کس کر ناک پر باندھے اور آگے بڑھے۔ اس گڑھے سے دریا کا کنارہ 8 فرلانگ کے فاصلے پر تھا، جہاں بے شمار آبی پرندے بیٹھے اونگ رہے تھے۔ ہم نے گڑھے کا جائزہ لیا تو اس گندگی کے انبار میں مگرمچھ نظر نہیں آیا۔ البتہ ہاشم نے ایک دلچسپ بات ضرور دریافت کی، وہ یہ کہ یہاں مادہ مگرمچھ نے انڈے دے رکھے تھے اور ان انڈوں کے قریب ہی سڑی ہوئی مچھلیوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ اس کے معنی یہ تھے کہ ان انڈوں سے چند ہی روز میں بچے نکلنے والے تھے، کیونکہ مادہ مگرمچھ بچے نکلنے سے پہلے ان کی خوراک کا انتظام کر لیتی ہے۔ پیدائش کے وقت یہ بچے 16 انچ لمبے ہوتے اور ان کی غذا یہی سڑی ہوئی مچھلیاں ہوتی ہیں۔ سمجھ میں نہیں آتا مگر مادہ مگرمچھ کہاں چلی گئی؟ ہاشم نے یوں پریشان ہو کر کہا جیسے مادہ مگرمچھ سے اس کی کوئی رشتہ داری تھی۔ اس کی اس بے چینی پر میں ہنس پڑا۔ آؤ اب واپس چلیں، کل صبح آئیں گے۔ مگرمچھ کا ٹھکانہ تو ہم نے دیکھ ہی لیا ہے، اب وہ بچ کر کہیں نہیں جا سکتا۔ جب ہم دریا کے قریب پہنچے تو کشتی کنارے پر موجود تھی، لیکن دونوں ملاح غائب تھے۔ ہم نے ادھر ادھر دیکھا، آوازیں دیں، مگر کوئی جواب نہ آیا۔ ہاشم کے چہرے پر غصے اور پریشانی کی گہری علامات نمودار ہوئیں۔ وہ اپنی زبان میں بڑبڑایا، جس کا ترجمہ یہ تھا، نامعلوم یہ گدھے کے بچے کہاں چلے گئے؟ آئیے مالک، اب ہم خود ہی کشتی چلائیں گے۔ انہیں جہنم! فکرہ ابھی اس کے منہ میں ہی تھا کہ یک وہ دہشت زدہ ہو کر پیچھے ہٹا اور چیخا، سامنے دیکھیے جناب، سامنے دیکھیے! میں نے گھبرا کر دائیں بائیں اور سامنے دیکھا، مگر کچھ بھی نظر نہ آیا۔ ہاشم میری پشت پر کھڑا مسلسل چیخ رہا تھا۔ میں نے ایک دو ہتھڑ مارا اسے اور کہا، کم بخت، صحیح بتا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بتائے میں سمجھ گیا کہ معاملہ کیا ہے۔
بائیں ہاتھ پر اگی ہوئی لمبی لمبی گھاس میں سے نکل کر ایک بڑا مگرمچھ تیزی سے رینگتا ہوا کنارے کی طرف جا رہا تھا۔ شاید وہ ہم سے خوفزدہ تھا اور غالباً اسے دیکھ کر ہی وہ دونوں ملاح فرار ہوئے تھے۔ مالک گولی چلائیے، یہ مادہ مگرمچھ ہے، ہاشم چیخا۔ مادہ مگرمچھ اپنے چاروں پنجوں کے بل پر چل رہی تھی اور اس کا بڑا سا سنہری پیٹ زمین سے 1.5 فٹ اوپر اٹھا ہوا تھا۔ پھر اپنا جبڑا کھول کر اس نے زور سے ایک چیخ ماری جسے سن کر دریا کے کنارے اونگتے ہوئے آبی پرندے اڑنے لگے اور جنگل سے بندروں کے چلانے کی آوازیں آنے لگیں۔ میں نے اس کے گلے کا نشانہ لیا اور لبلبی دبا دی۔ نشانہ صحیح لگا۔ مادہ مگرمچھ نے فضا میں جست کی اور گر پڑی۔ اس کی دم تیزی سے گردش کر رہی تھی جس کے باعث کیچڑ، ریت، گھاس پھوس اور خشک شاخیں ہوا میں اڑنے لگیں۔ میں نے 2 فائر اور کیے اور مادہ مگرمچھ 3-4 کلابازیاں کھانے کے بعد وہیں ٹھنڈی ہو گئی۔ ہماری جان میں جان آئی۔ ہم دونوں کیچڑ میں لت پت ہو چکے تھے۔ رومالوں سے ہم نے اپنے چہرے صاف کیے اور لاش کو قریب سے دیکھنے لگے۔ میری پہلی گولی حلق کے بجائے پیشانی میں لگی، دوسری گولی حلق میں پیوست تھی اور تیسری ریڑھ کی ہڈیوں کو توڑتی ہوئی نکل گئی تھی، اور ہاشم کو اس بات کا افسوس تھا کہ اتنی قیمتی کھال خواہ مخواہ خراب ہو گئی۔ اب اس کی قیمت بہت کم وصول ہوگی۔ گاؤں پہنچ کر ہاشم نے ایک شخص کی ڈیوٹی یہ لگائی کہ وہ روزانہ مگرمچھ کے ٹھکانے کا معائنہ کیا کرے اور جو ہی انڈوں سے بچے نکلیں فوراً خبر دے۔ وہ دل ہی دل میں حساب لگا چکا تھا کہ مگرمچھ کے بچوں کی کھالوں سے اتنا روپیہ مل جائے گا۔ مگرمچھ کے بچوں کی کھالیں بھاری قیمت پر یورپین ملکوں میں بکتی ہیں۔ ان کی خرید و فروخت کا کاروبار زیادہ تر چینیوں کے ہاتھ میں ہے۔ یہ لوگ شکاریوں سے مگرمچھ کے نوزائیدہ بچے خرید کر لے جاتے اور انہیں اپنے گھروں کے اندر بنے ہوئے تالابوں میں پالتے ہیں۔ جب یہ بچے 1-1 گز لمبے ہو جاتے ہیں تو انہیں ہلاک کر کے نہایت احتیاط سے کھالیں اتار لی جاتی ہیں۔ 2 روز بعد ہمیں یہ خبر ملی کہ اسی گاؤں کے ایک بکری کو آدم خور مگرمچھ نے ہلاک کر دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ مگرمچھ اپنے علاقے میں واپس آ گیا ہے۔ اسی روز ہم کیل کانٹے سے لیس ہو کر اس کے ٹھکانے کی طرف روانہ ہوئے، لیکن وہاں مگرمچھ نہ تھا اور نہ ہمیں اس بکری کی ہڈیاں ملی۔ البتہ مگرمچھ کے پنجوں کے بڑے بڑے تازہ نشانات ضرور دیکھے گئے۔ مگرمچھ کی فطرت یہ ہے کہ وہ شکار کو پکڑ کر فوراً پانی کی تہہ میں لے جاتا ہے، تھوڑی دیر بعد پانی کی سطح پر ابھرتا ہے اور پھر نیچے لے جاتا ہے، یہاں تک کہ شکار کی روح نکل جاتی ہے۔ چھوٹے موٹے جانوروں کو تو فوراً ہی نگل جاتا ہے، لیکن بڑے جانوروں مثلاً گایوں، بھینسوں یا باراسنگے کے معاملے میں ایسا نہیں ہوتا۔ ان کو ہلاک کرنے کے بعد وہ لاش کسی گڑھے یا گھاس پھوس میں چھپا دیتا ہے، اور جب گوشت خوب سڑ جاتا ہے تب وہاں سے گھسیٹ کر کنارے پر لاتا ہے اور ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالتا ہے۔ جتنا گوشت کھانا ہو کھا کر بقیہ ٹکڑے پھر وہیں لے جا کر چھپا دیتا ہے۔ بعض اوقات وہ بڑے جانور یا آدمی کی لاش کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے لیے مضبوط درختوں کے تنوں سے ٹکراتا ہے تاکہ ہڈیاں چٹک جائیں۔ چنانچہ میرا خیال یہی تھا کہ اگر وہ بکری کو لے گیا ہے تو اس نے ضرور اس کی لاش کسی نہ کسی جگہ ٹکرائی ہوگی، مگر مجھے ایسا کوئی سراغ نہ ملا۔ اس کے بعد ہم کئی مرتبہ کتوں کو لے کر بھی مگرمچھ کی تلاش میں نکلے، مگر ہر مرتبہ ناکامی ہوئی۔ البتہ اس کے دھوکے میں دوسرے کئی چھوٹے بڑے مگرمچھوں کو ہم نے اپنی رائفل کا نشانہ بنایا۔ اس طرح کئی ہفتے گزر گئے۔ آخر ایک روز پھر ہم نے خبر سنی کہ آدم خور مگرمچھ نے ایک ماہی گیر پر حملہ کر کے اسے شدید زخمی کر دیا ہے۔ واقعہ یہ تھا کہ ماہی گیر دریا کے نزدیک اپنی کشتی کسی درخت سے باندھ کر گاؤں گیا۔ 1-1.5 گھنٹے کے بعد جب وہ واپس آ کر کشتی کھول رہا تھا تو پیچھے سے مگرمچھ آیا اور ماہی گیر کی ٹانگ اپنے جبڑے میں دبا کر گھسیٹتا ہوا پانی میں لے گیا۔ ماہی گیر نہایت نڈر اور بہادر آدمی تھا، اپنی زندگی میں کئی مگرمچھوں سے جنگ کر چکا تھا۔ اس نے کوشش کر کے مگرمچھ کے منہ سے اپنی ٹانگ چھڑائی اور پانی کی سطح پر آیا، لیکن مگرمچھ نے پھر اسے پکڑ لیا۔ اسی دوران میں ماہی گیر نے اپنی کمر سے بندھا ہوا لمبا چاقو نکال لیا اور مگرمچھ پر تابڑ توڑ کئی وار کیے۔ ایک گہرا زخم مگرمچھ کے سر پر آیا۔
مگرمچھ نے زخموں سے بے تاب ہو کر فوراً ہی ماہی گیر کو چھوڑ دیا اور پانی کے اندر چلا گیا۔ ماہی گیر بھی اگرچہ سخت زخمی ہو چکا تھا مگر اس کے اوزان بحال تھے۔ اپنی پوری قوت صرف کر کے وہ کنارے تک پہنچ گیا۔ دوسرے روز صبح کے وقت وہ اسی طرح گھسٹتا ہوا بالکل جاں کنی کی سی کیفیت میں گاؤں کے اندر آیا۔ اس کی ایک ٹانگ اور ایک بازو مگرمچھ نے چبا ڈالا تھا۔ میں نے خود ماہی گیر کے گھر جا کر اس کی حالت دیکھی۔ اس کا چہرہ ہلدی کی طرح زرد ہو چکا تھا اور وہ بے ہوش پڑا تھا۔ اس کی بیوی غم سے نڈھال ایک طرف بیٹھی تھی اور غالباً یہ میری شکاری زندگی میں پہلا موقع تھا کہ کسی مگرمچھ کے خلاف صحیح معنوں میں نفرت اور غصے کے جذبات دل میں پیدا ہوئے۔ میں نے ایک ہفتے کی چھٹی کی درخواست اپنے چیف آفیسر کے پاس بھیج دی اور جواب کا انتظار کیے بغیر ہاشم کی معیت میں آدم خور مگرمچھ سے دو ہاتھ کرنے نکل کھڑا ہوا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ درخواست بھیجنے کے 2 دن بعد میری چھٹی منظور ہونے کے احکامات آئے، لیکن میں اس وقت تک مگرمچھ کو جہنم رسید کر چکا تھا۔ پہلی روز صبح سویرے ہم مگرمچھ کی تلاش میں نکلے اور دریا کا اچھی طرح معائنہ کیا اور جان پر کھیل کر ان تمام خطرناک جگہوں اور گڑھوں میں بھی اترے جہاں مگرمچھ کے چھپ جانے کا امکان تھا، مگر خدا جانے وہ ظالم کہاں پوشیدہ ہو جاتا تھا۔ سارا دن ہم دیوانہ وار اسے ڈھونڈتے رہے اور جب سورج کی کرنیں درختوں کی چوٹیوں کو چوم چوم کر رخصت ہونے لگیں تو ہم تھکے ماندے گھروں کو لوٹے۔ دوسرے روز پھر اسی دھن میں نکلے اور دوپہر تک پھرتے رہے۔ دوپہر کے وقت اس علاقے میں سورج کی حدت اور تپش ناقابل برداشت ہوتی ہے۔ بس ہم ایک گھنے درخت کے سائے میں بیٹھ کر سستانے لگے۔ 50-60 گز کے فاصلے پر دریا بہہ رہا تھا اور اس کا پانی دھوپ میں چاندی کی ایک چمکدار لکیر کی مانند نظر آ رہا تھا۔ ابھی ہمیں یہاں بیٹھے آدھا گھنٹہ ہی ہوا تھا کہ یکایک ہم نے دریا میں ایک ماہی گیر کشتی دیکھی جو تیزی سے کنارے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ ہم نے حیرت سے اس کشتی کو دیکھا۔ اس میں صرف ایک سوار تھا۔ جلدی جلدی کشتی کنارے پر لا کر وہ اس میں سے کودا اور گاؤں کی جانب بے تحاشا بھاگنے لگا۔ ہاشم کہنے لگا، سرکار، اس کا یوں بھاگنا خلاف معمول ہے، اس نے ضرور اسی مگرمچھ کو کہیں دیکھا ہے۔ یہ بات میرے دل کو لگی اور ہم نے پکار کر اسے اپنی جانب متوجہ کیا۔ جب وہ ہمارے پاس آیا تو اس کا سانس پھولا ہوا تھا۔ جب اس کے حواس ذرا درست ہوئے تو اس نے بتایا کہ دریا کے عین درمیان یہاں سے کوئی 200 گز کے فاصلے پر خشکی کے ایک بہت چھوٹے قطعے پر ایک بہت بڑا مگرمچھ لیٹا ہوا ہے۔ اس کے سر پر بڑا سا زخم بھی ہے جس میں سے خون رس رہا ہے۔ اس کا منہ پانی کے اندر ہے اور دھڑ ریت پر، اور وہ جبڑے کھولے زور زور سے سانس لے رہا ہے۔ ہمارے لیے یہ اطلاع نہ صرف عجیب بلکہ حیران کن بھی تھی۔ اب وقت ضائع کرنا فضول تھا۔ ہم دونوں دریا کی طرف چلے، لیکن مشکل یہ درپیش تھی کہ مگرمچھ کو مارا کس طرح جائے۔ کشتی لے جانا حماقت تھی کیونکہ کشتی کی آہٹ پاتی وہ دریا میں اتر کر غائب ہو جاتا، اور کنارے پر کھڑے ہو کر 200 گز کے فاصلے پر صحیح نشانہ لینا بھی دشوار تھا۔ ماہی گیر ہمیں اپنے ساتھ کنارے پر لے گیا اور ہاتھ کے اشارے سے بتایا کہ مگرمچھ اس جگہ موجود ہے۔ بلا شبہ دریا کے اندر بہت دور فاصلے پر خشکی کے ایک چھوٹے سے قطعے پر دھبا سا نظر آ رہا تھا۔ ہم نے فیصلہ کیا کہ کشتی چلا کر ذرا اور آگے لے جائی جائے۔ خوش قسمتی سے دریا کا بہاؤ بھی اسی جانب تھا۔ ہماری کشتی خود بخود اسی رخ پر آہستہ آہستہ بہنے لگی۔ خشکی کا قطعہ لمحہ بلمحہ ہمارے نزدیک آ رہا تھا۔ آخر ہم اس قدر نزدیک پہنچ گئے کہ قوی الجثہ مگرمچھ ہمیں صاف دکھائی دینے لگا۔ وہ قطعی بے حس و حرکت اپنا منہ پانی میں ڈالے پڑا تھا۔ مگرمچھ اب ہم سے صرف 50-60 گز کے فاصلے پر تھا۔ کنارے پر اتر کر میں نے اپنی رائفل سے اس کا نشانہ لیا۔ یکایک مگرمچھ کے جسم میں حرکت ہوئی۔ اس نے اپنا جبڑا پانی سے نکالا۔ ہم فوراً کنارے پر لیٹ گئے اور جھاڑیوں میں اپنا جسم چھپا لیا۔ ایک لمحے کے لیے مگرمچھ نے اپنا منہ اوپر اٹھا کر ادھر ادھر دیکھا۔ اسے شاید خطرے کا احساس ہو چکا تھا۔ ادھر ہمارے دل دھڑک رہے تھے کہ اگر اس مرتبہ بھی یہ بچ کر نکل گیا تو نامعلوم کتنے دن اور اسے تلاش کرنے میں لگیں گے۔ وہ نازک ترین لمحہ مجھے ساری عمر یاد رہے گا
جو ہی مگرمچھ نے اپنا سر اوپر اٹھایا اور اس کا حلق دکھائی دینے لگا، میں نے لبلبی دبا دی۔ فائر کی آواز سے فضا تھرا اٹھی اور مگرمچھ سر کے بل گرا، مگر فوراً ہی وہ لوٹ پوٹ کر سیدھا ہوا اور ہڑاپ سے پانی میں کود گیا۔ وہ مارا! ہاشم چلایا۔ آئیے مالک، اب ہم اسے پا لیں گے۔ یہ کہتے ہی وہ کشتی کی طرف دوڑا۔ پسینے سے میرا جسم تر بتر ہو چکا تھا اور سورج کی عمودی کرنیں میرے روئیں روئیں میں آگ لگا رہی تھیں، لیکن مگرمچھ کو ہلاک کرنے کے جنون میں سب کچھ فراموش کر چکا تھا۔ ہم دونوں کشتی میں سوار ہو کر اس کی طرف لپکے اور 5 منٹ میں خشکی کے اس خطے پر پہنچ گئے۔ مگرمچھ کے جسم سے نکلا ہوا تازہ خون پھیلا ہوا دکھائی دیا اور دریا میں اس جگہ کا پانی بھی سرخ ہو چکا تھا۔ مگرمچھ شاید پہلے ہی سے زخمی تھا اور اب میری رائفل کی گولی کا نشانہ بننے کے بعد یقیناً وہ زیادہ دیر تک پانی میں چھپے رہنے کے قابل نہ تھا۔ اسے سانس لینے کے لیے لازماً باہر آنا پڑے گا۔ پانی کے بلبلے اور ہلکے گلابی رنگ کی ایک لکیر اس کے فرار ہونے کی صاف نشاندہی کر رہی تھی۔ رائفل میرے ہاتھ میں تیار تھی، لیکن آفرین نے اس موذی پر 1.5 فرلانگ تک وہ دریا کے اندر ہی اندر تیرتا رہا۔ ہم بھی ملک الموت کی طرح اس کے تعاقب میں تھے۔ آخر مجبور ہو کر وہ سطح آب پر آیا۔ جو ہی اس کا جبڑا پانی کے اوپر ابھرا، میری رائفل سے شعلہ نکلا اور وہ پھر پانی کے اندر چلا گیا۔ دوسری گولی بھی یقیناً اپنا کام کر گئی تھی، کیونکہ چند منٹ بعد ہماری کشتی اس جگہ سے گزری تو پانی کی سطح پر خون کی آمیزش محسوس ہوتی تھی۔ مگرمچھ کی رفتار فوراً سست پڑ گئی اور وہ پانی کے بہاؤ کے ساتھ بہہ رہا تھا۔ ہماری کشتی اب اس سے صرف 50 فٹ کے فاصلے پر تھی۔ پانی کی ایک تیز لہر نے دفعتاً مگرمچھ کو کنارے کی طرف دھکیل دیا۔ پورا زور لگا کر وہ کنارے پر چڑھ گیا اور لمبی لمبی گھاس میں چھپ جانے کی کوشش کرنے لگا، لیکن اسے کمزور پا کر ہمارے حوصلے بلند ہو چکے تھے۔ مزید 2 فائروں نے اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے موت کی نیند سلا دیا اور اس طرح آدم خور مگرمچھ ہمیشہ کی نیند سو گیا۔ اس کہانی کا ماخذ ہے اردو ڈائجسٹ، اگست سن 1963۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جانے خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔